میں ایک تلخ بات کروں گا. سب سے اہم سورس ہے وہ ہے جب ان کو جرمانے لگیں گے, بھاری جرمانے لگیں. ہم ان کو نہ صرف جرمانے عائد کرتے ہیں بلکہ ہم نے کئی گاڑیاں بند کی ہیں, کہیں پہ پرچے دیے ہیں, کہیں کہ ہم نے لائسنس کینسل کیے ہیں. یہاں 10 ادارے ہیں جن کا روڈ سے لنک ہے, جن کا روڈ کو کلیئر رکھنا, روڈ کو صاف ستھرا رکھنا, ٹریفک کے فلو کو بہتر رکھنا, اس کے اندر جو بھی رکاوٹیں آ رہی ہیں ان کو دور کرنا, یہ ان کا کام ہے, ان کی ذمہ داری ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین, ہم اس وقت موجود ہیں سٹی ٹریفک پولیس ملتان آفس میں. ہمارے ساتھ اس وقت تشریف رکھتے ہیں سٹی ٹریفک پولیس آفیسر, موسٹ ینگ مین ہیں. ہم بات کریں گے, عید الاضحیٰ کی آمد ہے. ملتان میں ٹریفک کے بہت سارے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں. ملتان راؤنڈ اباؤٹ ریجنل کو کور کرتا ہے. تمام مویشی منڈیاں اور دیگر جو چھوٹے موٹے بازار ہیں وہ ٹریفک کے مسائل کو, جانور بھی, تاجر حضرات بھی وہ ڈسٹرب کرتے ہیں. ہم ان سے آج بات کریں گے عید الاضحیٰ کی آمد, اس سے پیدا ہونے والے مسائل کے لیے ٹریفک پلان کیا ہے, ٹریفک کے سالہ سال سے چلنے والے جو مسائل ہیں جو اس کی جڑوں میں رچ بس چکے ہیں, ان کا مستقل حل ابھی تک نہیں نکالا جا سکا, اس کے بارے میں کیا لائے عمل اپنائی ہے. تو ہم بات کرتے ہیں جلیل عمران کلزئی صاحب سے. ہر عید پہ ٹریفک ایشوز ہوتے ہیں, رش ہوتا ہے, اور جیسے کہ آپ کے علم ہے ملتان از اے بگ سٹی. یہاں پہ بہت سارے لوگ مائگریٹڈ بھی ہیں, آس پاس کے ایریا سے آئے ہوئے بھی ہیں, پھر نوکریوں والے لوگ ہیں, چھٹیاں ہوتی ہیں تو وہ اپنے گھروں کو جاتے ہیں. اور خاص طور پہ بڑی عید پہ, بقر عید پہ تو بڑے لوگ آ کے یہاں پہ اپنے مال مویشی اور اس طرح کی چیزیں وہ فروخت کے لیے بھی, کاروبار کے لیے بھی لاتے ہیں. تو ملتان میں ساؤتھ پنجاب کی سب سے بڑی جو منڈیاں ہیں, مویشی منڈیاں, وہ بھی لگتی ہیں. ابھی پہلے یہاں ملتان میں 2 مویشی منڈیاں تھیں, آج تیسری مویشی منڈی کا بھی اجازت ملی ہے. تو اس سلسلے میں ہمارا یہ ہے کہ ہم نے وہاں پہ باقاعدہ ہمارا ڈیوٹی پلان ہوتا ہے, اور ہماری باقاعدہ ڈائیورژن پلان بھی ہوتا ہے, کیونکہ اس میں بڑے بڑے ٹرک اور ٹرالیاں انوالو ہوتی ہیں, ان میں بڑے بڑے جانور لدے ہوئے ہوتے ہیں, تو ان کو اتارنے میں, چڑھانے میں, لوڈ کرنے میں, اور پھر لے جانے والوں کا بڑا رش ہوتا ہے. تو اس کے لیے ہمارا باقاعدہ ایک ٹریفک پلان جاری ہوتا ہے, ہماری ڈیوٹی لگتی ہے, ان کو ڈی ایس پی صاحبان سپروائز کرتے ہیں. میں خود بھی جاتا ہوں, خود وزٹ کرتا ہوں, اور الحمدللہ اب تک بھی کوئی ایسا میجر کوئی روڈ بلاکڈ نہیں ہوا کہ جس سے لوگوں کو کوئی مسائل پیش آتے ہوں. اور اب بھی انشاءاللہ اس بار بھی ہمارا جامع پلان بنا ہے, پہلے سے بھی بیٹر بنا ہے, اور انشاءاللہ کوئی مین روڈ پہ کسی بھی روڈ یوزر کو انشاءاللہ کوئی پرابلم نہیں ہوگا. جی بہت شکریہ. عام طور پر جو چھوٹا تاجر ہے, ویپاری ہے, وہ شہر میں اپنے جانور فروخت کے لیے لے آتا ہے, تو ڈسٹرکٹ گورنمنٹ نے تو اس پہ بڑی سختی سے عمل درآمد کے لیے بھی احکامات بھی جاری کیے ہیں پنجاب گورنمنٹ کی طرف سے. ٹریفک وارڈن اور ٹریفک پولیس اس بارے میں کیا کر رہی ہے؟ ٹریفک پولیس کی آپ کو میں نے بتایا نا, صرف ڈیوٹی لگی ہوئی ہوتی ہے ہماری, اور وہ اس لیے ہوتا ہے کہ ہم فیسیلیٹیٹ کریں, وہ روڈوں پہ کھڑی نہ کر دیں, جیسے روڈوں پہ اتارنا نہ شروع کر دیں. جب وہ مین روڈ پہ اتاریں گے, لوڈنگ ان لوڈنگ وہاں ہوگی, پھر ادھر ہی وہ منڈیاں بھی بنا لیتے ہیں. پھر ان کو ہٹانے کے لیے دیگر ادارے بھی ہوتے ہیں, ہمارے وہاں پولیس بھی لگی ہوئی ہے. ٹریفک پولیس تو روڈ کو صاف ستھرا اور اس کو یعنی سیف پیسیج کے لیے وہاں ڈیوٹی سر انجام دے رہی ہے, کیونکہ یونیفارم پولیس ہے. اس طرح چور ڈاکو بھی اس سے ذرا بچتے ہیں. ہمارے پاس وائرلیس سسٹم باقاعدہ مربوط سسٹم ہوتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ضلع کی پولیس کی نفری وہاں تعینات ہوتی ہے, کیونکہ اس دوران ٹھگ بازی بہت ہوتی ہے, وہاں پہ فراڈی آ جاتے ہیں, اور اس دوران معصوم لوگوں کو لوٹنے کے بڑے چکر ہوتے ہیں. تو ہمارا ٹریفک کا پلان بھی ہوتا ہے, ضلع پولیس کا پلان بھی ہوتا ہے, انتظامیہ کی بھی وہاں پہ ٹیمیں جو ہیں وہ موجود ہوتی ہیں. تو بہت سارے ہمارے جو بھی ادارے جو ہمارے ہیں وہ ساتھ مل جل کے انشاءاللہ کام کرتے ہیں. اڈوں پہ خاص طور پہ اس ٹائم, اور تاکہ ہم ٹکٹس کو بھی ہم جو ہے واچ کریں, اور اس طرح کے لٹیروں کے لیے بھی اور اس طرح کے نوسر بازوں کے لیے بھی ضلع پولیس کا باقاعدہ جامع پلان بنا ہے. اور سی پی او صاحب اس بارے میں بڑے میٹیکولس ہیں, انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے ان کو دیکھ کے اور ڈیلیبریشنز کے بعد وہاں ڈیوٹیز لگوائی ہیں. اور ہمارا کوارڈینیشن رہتا ہے وائرلیس پہ. ذرا بھی کوئی اس طرح کی بات ہو تو ہم ایک دوسرے کو انٹیمیٹ کرتے ہیں, ایک دوسرے کی ہیلپ کو پہنچتے ہیں, اور ہمارا مکمل ایک دوسرے کے ساتھ تعاون ہے. انشاءاللہ ہماری بھرپور کوشش ہوگی کہ عید الاضحیٰ پہ کسی کو کوئی جانی مالی نقصان اور ٹھگ بازی, فراڈ, اس طرح کا کوئی عمل نہ ہو انشاءاللہ. جی بہت شکریہ. ملتان ایک بڑا شہر ہے, یہاں پر ٹریفک کے مسائل بھی بڑے ہیں, جن کی بنیادی وجوہات میں سمجھتا ہوں 3 ہیں, تینوں منڈیاں ہیں.
چاہے ٹمبر منڈی ہے، ٹمبر مارکیٹ ہے، غلہ منڈی ہے، اور ہمارا تیسرا گڈس ٹرانسپورٹ ہے. یہ 24 گھنٹے تقریباً ٹریفک کی رکاوٹ اس کی فراہمی میں رکاوٹ کے لیے یہ ایفیکٹو رہتے ہیں. اس کی روک تھام کے لیے جو ہمارے یہ مشکل مسائل ہیں، اس کے لیے کوئی جامع پالیسی ابھی تک سامنے آئی نہیں ہے. آپ کے شاید علم میں نہیں آیا، ادروائز ہماری جامع پالیسی ہے اور یہ کافی عرصے سے ہے. میرے دور تعیناتی سے بھی پہلے کی ہے اور یہ چل رہی ہے. بڑے جو وہیکلز ہیں وہ 11 بجے کے بعد شہر میں انٹر ہوتے ہیں جی، کیونکہ اگر اس سے پہلے ان کو ہم اجازت دیں تو وہ سینکڑوں درجنوں ٹرکس ہیں، ٹرالے ہیں، وہ آ جائیں، وہ تو ازدحام مچ جائے. اس لیے سٹی ٹریفک پولیس نے باقاعدہ اس کی منظوری لی ہے ڈپٹی کمشنر صاحب سے. انہوں نے اس کا آرڈر جاری کیا ہوا ہے اور یہ ہم 11 بجے تک انٹر نہیں ہونے دیتے. اور جو پھر صبح تک جو لوڈنگ ان لوڈنگ کروا رہے ہوتے ہیں پھر ان کو ارلی ٹائم میں ہم وہاں سے نکلوا دیتے ہیں، کیونکہ جو کھڑے ہو جاتے ہیں پھر سڑکوں پہ وہ بھی پرابلم کا باعث بنتے ہیں، رکاوٹ کا باعث بنتے ہیں. وہاں سے آمنے سامنے سے کراسنگ نہیں ہو سکتی، تو ہم ان کو نکلوا دیتے ہیں تاکہ ٹریفک کا کوئی مسئلہ نہ ہو. ساتھ میں ہماری کیونکہ 11 بجے تک ڈیوٹی ہوتی ہے اور اس کے بعد چلے جاتے ہیں، ہمارے مختلف پوائنٹس پہ نائٹ ڈیوٹی ضرور ہوتی ہے، لیکن ایسی جگہوں پہ بھی جہاں یہ منڈیاں آپ نے ذکر کی ہیں یہاں پہ بھی ہماری ڈیوٹی موجود رہتی ہے تاکہ کوئی اس قسم کا پرابلم نہ ہو. اس وقت جو ہم دیکھ رہے ہیں بہاڑی چوک پہ ڈسٹرکٹ گورنمنٹ نے بھی، ٹریفک پولیس نے بھی، ضلعی پولیس نے بھی وہاں پر ٹریفک کی روانگی کے حوالے سے بہت سارے اقدامات کیے ہیں، لیکن تمام تر اقدامات پر عمل درآمد نہ ہونا. قوانین بھی موجود ہیں، صرف امپلیمنٹیشن نہیں ہے. وہاں پر بیسک 2 ہی چیزیں ہیں، مسافروں کو پک اینڈ ڈراپ نہ ہو اور وہاں پر نو پارکنگ نہ ہو. پارکنگ الاؤ نہیں ہے. جو پبلک ٹرانسپورٹ ہے وہ پارکنگ وہاں پہ 100% چلتی ہے، مسافروں کا پک اینڈ ڈراپ بھی چل رہا ہے. قوانین پر عمل درآمد ممکن کیسے ہوگا تاکہ آسانی ہو شہریوں کو روانگی اور ٹریفک میں؟ میری نظر میں ایک تلخ بات کروں گا، سب سے اہم سورس ہے وہ ہے جب ان کو جرمانے لگیں گے، بھاری جرمانے لگیں گے. ابھی بھی جرمانے بڑھائے گئے ہیں، گورنمنٹ نے ڈیلیبریشنز کی ہیں، گورنمنٹ میں تھنک ٹینکس بیٹھے ہوتے ہیں، انہوں نے سوچا، انہوں نے جرمانے بڑھائے. لیکن ساتھ کے ساتھ ایجوکیشن کی ضرورت بھی ہوتی ہے. ہمارا ایجوکیشن ونگ بھی ہے، ہم ان کو ایجوکیٹ بھی کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ ہماری امپلیمنٹیشن جو ہے وہ بھی چلتی رہتی ہے. اب آپ جائیں، میں آپ کو چیلنج کر کے کہہ رہا ہوں، اب آپ جا کے دیکھیں وہاڑی روڈ پہ، وہاڑی چوک پہ جا کے دیکھیں، جو یہاں کا خاص طور پہ چوکنگ پوائنٹ ہے، کیونکہ وہاں سے ہیوی ٹرالے، بڑی گاڑیاں، بڑی بسز، اڈے، وہ اور پبلک وہاں ازدحام ہے. اور وہاں مختلف وہ ایک جنکشن ہے جہاں سے پورے پنجاب میں لاہور، پنڈی، اسلام آباد، کراچی، سندھ، سرحد، بلوچستان، سب کے لیے گڈ ٹرانسپورٹس کے لیے بھی وہاں سے وہیکلز جاتے ہیں. پی ایس وی وہیکلز جن میں سواریاں بیٹھی تھیں وہ بھی جاتی ہیں. عام لوگوں کا انفلکس بھی زیادہ ہے، آس پاس کالونیاں بھی ہیں، لیکن ہم وہاں الحمدللہ وہاں نہیں کھڑا ہونے دیتے. جو کھڑا ہوتا ہے وہ ٹکٹ اور جرمانہ دے کے جاتا ہے، چاہے پھر وہ جو بھی شور شرابہ کریں. ہم ان کو نہ صرف جرمانے عائد کرتے ہیں بلکہ ہم نے کئی گاڑیاں بند کی ہیں، کہیں پہ پرچے دیے ہیں، کہیں کہ ہم نے لائسنس کینسل کیے ہیں. جو امپلیمنٹیشن الحمدللہ کر سکتے ہیں وہ جاری ہے. اور اب آپ کو میں چیلنج کر کے کہتا ہوں کہ آپ کو کافی عرصے سے الحمدللہ پچھلے 2 مہینے سے یہ شکایات نہیں، پہلے ضرور شکایات آتی تھیں، روڈ بھی ٹوٹ کا شکار تھی، روڈ بن رہا تھا. اب اس کی کنڈیشن ابھی بھی زیر تعمیر ضرور ہے، لیکن ابھی تھوڑا سا وہاں پہ بیٹرمنٹ آ گیا ہے، اس لیے وہاں ہماری جو ہے انفورسمنٹ بھی جاری ہے اور وہاں ٹریفک سٹک اپ بھی نہیں ہونے کے برابر الحمدللہ. پٹھان فیملی سے تعلق رکھتے ہیں، قوانین پر عمل درآمد، پالیسی میکنگ آپ کی طبیعت میں انسٹرکٹ ہے، بے شک آپ کا چہرہ سافٹ ہے، اور ملتان میں ٹریفک قوانین پر عمل درآمد کے حوالے سے جو ڈے ٹائم میں ہمارا اندرون شہر ہے، حرم گیٹ، پاک گیٹ، بہڑ گیٹ، خصوصاً حسینہ گئی، وہاں پر رانگ پارکنگ رکشہ ریڈی بانوں کے حوالے سے اتنا زیادہ ہوتی ہے کہ عام آدمی موٹر سائیکل پر نہیں گزر سکتا. ٹریفک وارڈن بھی موجود ہوتے ہیں، قوانین پر بات آتی وہی امپلیمنٹیشن نہیں ہے. اس کو کیسے پاسبل کریں گے کہ یہ آسانی ہو سکے، یہاں رانگ پارکنگ نہ ہو، وہ ممکن بنایا جا سکے؟ میں سر آپ کو چیز بتانا چاہتا ہوں کہ روڈ پہ آتے ہی نا ہمارا ایک جنرل امپریشن بنتا ہے کہ روڈ جب پہ ہم آ گئے ہیں یہ سارا بیبی اب ٹریفک پولیس کا ہے، جب کہ ایسا نہیں. یہاں 10 ادارے ہیں جن کا روڈ سے لنک ہے، جن کا روڈ کو کلیئر رکھنا، روڈ کو صاف ستھرا رکھنا، ٹریفک کے فلو کو بہتر رکھنا، اس کے اندر جو بھی رکاوٹیں آ رہی ہیں ان کو دور کرنا، یہ ان کا کام ہے، ان کی ذمہ داری ہے. اور وہ یہ نہیں کہ وہ سو رہے ہیں،
جی وہ بھی ہمارے ساتھ ہیں، وہ بھی اپنی پوری کوشش کرتے ہیں، جتنا ان کے پاس شاید اسٹرینتھ ہے، جتنے ان کے پاس ملازمین افسر ہیں، اس حساب سے وہ بھی ہمارے ساتھ مل کے پوری کوشش کرتے ہیں۔ ابھی پریویس جو ڈپٹی کمشنر صاحب تھے وہ تو میرے ساتھ باقاعدہ میری گاڑی میں بیٹھ کے مختلف روڈز کا چوکنگ پوائنٹس کا وزٹ کرتے تھے۔ ہمارے سی پی او صاحب وہ وزٹ کرتے ہیں، وہ گائیڈ لائن دیتے ہیں، ہماری ہر دوسرے دن میٹنگ ہوتی ہے اسی معاملات کے بارے میں۔ ہمارے آر پی او صاحب اس بارے میں بہت میٹنگ لیتے ہیں اور وہ ان چیزوں میں بہت انٹرسٹ رکھتے ہیں۔ ہمارے ایڈیشنل آئی جی صاحب مرزا فرحان بیگ صاحب، ان کا بہت انٹرسٹ ہے اور وہ اس وقت چیف منسٹر پنجاب کے جو ہیں وہ فوکل پرسن ہیں یہ انفورسمنٹ ہٹوانے اور روڈ کو جو ہے وہ بہتر سہولیات پرووائڈ کرنے کے لیے۔ تو ہماری بہت ساری میٹنگز چلتی رہتی ہیں۔ جہاں تک آپ نے ذکر کیا حسین گاہی کا، آپ نے شاید ابھی چکر نہیں لگایا، اب آپ جائیں، وہاں پیدل چلنا مشکل ہوتا تھا۔ اب پچھلے 2 سے 3 مہینے کے دوران آپ بے شک ٹرک لے کے چلے جائیں، دن میں آپ وہاں سے ٹرک کو ایک کونے سے لیں گے دوسرے کونے تک نکل جائیں گے۔ میں آج کی بات نہیں کرتا کیونکہ اب عید کا رش بھی شروع ہو گیا ہے، اب وہاں ٹرک نہ لے جائیے گا، البتہ آپ وہاں سے جا سکتے ہیں، آپ گاڑی پہ جا سکتے ہیں بڑی آسانی کے ساتھ، آپ بائک پہ بھی جا سکتے ہیں۔ آپ کو محسوس ہوگا کہ وہاں ہم نے کارروائی کی ہے۔ ہمارا انفورسمنٹ اینٹی انفورسمنٹ باقاعدہ سیل ہے، میں نے 2 ٹیمیں بنائی ہیں جو راؤنڈ دا کلاک اینٹی انفورسمنٹ کے لیے باقی اداروں کے ساتھ مل کر، ایم ڈی اے کے ساتھ مل کر اور میونسپلٹی کے ساتھ مل کر، کارپوریشن کے ساتھ مل کے کارروائی کرتے ہیں۔ ہم نے بہت سارے وہاں سے پھٹے اور ریڈیاں ریموو کروائی ہیں، نہ صرف حسین گاہی کو بلکہ ہم نے ادھر بزیسٹ مارکیٹ ہے یہ جو گردیزی مارکیٹ ہے، اس میں آپ جا کے دیکھیں، ہم نے انتظامیہ کی ٹیم کے ساتھ ہم نے وہاں پہ باقی جو ایم ڈی اے اور باقی ہمارے جو میونسپلٹی ہے اور کارپوریشن والوں کے ساتھ ہم نے وہاں پہ باقاعدہ ناجائز تجاوزات کے خلاف ایکشن لیا ہے۔ اب وہاں پہ بھی آپ بالکل بلا جھجک آپ وزٹ کریں، آپ کو بہت زیادہ فرق محسوس ہوگا۔ ہماری کاروائیاں جاری ہیں، انشاءاللہ ہم لوگوں کو زیادہ سے زیادہ سہولیات پرووائڈ۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ انکروچمنٹ ٹریفک کی ذمہ داری نہیں، لیکن انکروچمنٹ کے خاتمے کے لیے ٹریفک کی اور ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کی کوآرڈینیشن بھی جاری ہے۔ ٹریفک وارڈن انکروچمنٹ کے خاتمے ٹریفک کی روانگی کے لیے بھرپور کردار ادا کر رہے ہیں۔ یقیناً اس شدید گرمی میں بھی قربانی کے طور پہ وہاں چوکوں میں موجود ہوتے ہیں۔ اس کے باوجود کیا سیاسی کچھ اپنائی ہے کہ یہ ریڈی بان اور اس قسم کے فروٹ سبزی والے آئے دن مین روڈ مین بازاروں میں اضافہ ہو رہا ہے، کمی نہیں آ رہی؟ اس کی وجوہات کیا بتا سکتے آپ کی نظر میں؟ دیکھیں یہ تو ذرا کوئی پولیٹیکل بات آ جاتی ہے اور میں کسی کے جو ہے دار اختیار میں کوئی بات کرنا نہیں چاہتا۔ ہمیں لوگ دھمکاتے بھی ہیں، ریڈی بان بھی دھمکا لیتے ہیں، ہمیں انفورسرز بھی دھمکا لیتے ہیں، لیکن ہم ان کی دھمکیوں میں آتے نہیں ہیں۔ ہم اپنی طرف سے پوری کوشش کر رہے ہیں، لیکن نظر سب کو آ رہا ہے کہ بھی کون کہاں کھڑا ہے، کیسے کھڑا ہونا چاہیے، کیا انفورسمنٹ ہونی چاہیے، ریڈی والوں کو مین سڑکوں پہ ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے، اور کیا یہ ٹریفک کا کام ہے۔ ریڈی اب دیکھیں نا، ہمارا کام ہے، ہم ایک چوکوں پہ ہم کھڑے ہیں تاکہ وہاں سے ہم ٹریفک ریگولیٹ کریں۔ ہمارے اس دوران چھوٹی سی گشت ایریاز بھی ہیں، ہمارے پاس لمیٹڈ سورسز ہیں، اور ریڈیاں تقریباً میری اندازے کے مطابق یہاں 1.5 لاکھ کے قریب ریڈی ہے۔ اب مجھے بتائیے ٹریفک پولیس ریڈیاں کیسے ہٹوا سکتی ہے؟ تو لیکن اس کے باوجود ہم ریڈیاں ہٹواتے ہیں، ہٹوا کے ہم نے لائن اپ کروایا ان کو، کم از کم روڈ کو درمیان سے ہٹوا کے ہم نے کارنر پہ کروا دیے، ایک سائڈ پہ کھڑے کروا دیے ہیں۔ باقی ادارے بھی ہمارے ساتھ ہیں، لیکن جب قانون پہ عمل درآمد ذرا زیادہ ہوگا، اور میں اگین کہوں گا جرمانے زیادہ لگیں گے اور ان کی چیزیں کنفسکیٹ ہوں گی جو لوگوں کی تنگی کا باعث بن رہے ہیں، انفورسرز چاہے فٹ پاتھ پہ جنہوں نے فریج رکھے ہوئے ہیں، پنکھے رکھے ہوئے ہیں، کولر رکھے ہوئے ہیں، ٹی وی رکھے ہوئے ہیں، جس چیز سے بھی انہوں نے لوگوں کا راستہ روکا ہوا ہے، اور ریڈیوں نے بھی۔ جب مختلف ادارے اور ہم لوگ مل کے کام کریں گے تو پھر انشاءاللہ اور بھی بہتری آئے گی۔ عید الاضحیٰ کے موقع پر جو مسافر ہیں دیگر شہروں سے آنے جانے والے، سب سے زیادہ بلیک میلنگ کا شکار ٹریفک مافیا سے، ٹرانسپورٹر سے ہوتے ہیں۔ جو ٹرانسپورٹر حضرات ہیں، جو مین آنرز ہیں، وہ رسپانسبلٹی قبول نہیں کرتے، وہ ڈالتے ہیں کہ یہ ہمارے ڈرائیور اور کنڈکٹر کی ذمہ داری ہے، ہمیں تو علم بھی نہیں ہے اوور چارجنگ کیسے۔ لیکن ان 3 سے 4 دنوں میں آپ بھی بہتر جانتے ہیں، اس شہر کے رہائشی ہیں، راؤنڈ اباؤٹ 15 سال سے ملتان میں مختلف پوسٹوں میں رہے ہیں اور آنا جانا ملتان میں رہا ہے، آپ خود بھی متاثر ہیں، آپ کی فیملی کسی نہ کسی انداز سے، رشتہ دار عزیز بھی سے متاثر ہیں۔ اس بلیک میلنگ اوور چارجنگ پہ کیسے ہم روک سکتے ہیں، اس کو کیسے روکا جا سکتا ہے، اس کے لیے کوئی جامع پالیسی، کیونکہ یہ ڈائریکٹ آپ سے ریلیٹڈ ہے؟
میں آپ سے گزارش کروں کہ یہ اگین میں کہوں گا کہ یہ میری اس میں کوئی خاص کاوش نہیں ہے، میں اس سسٹم کا حصہ ہوں اور وہ کوشش میں بھی کر رہا ہوں، آنے والے بھی کریں گے، پہلے بھی کر رہے تھے اور اس کے اچھے ریزلٹس آ رہے ہیں۔ ہمارے ایڈیشنل آئی جی صاحب باقاعدہ اس بارے میں خصوصی انٹرسٹ رکھتے ہیں، وہ اس سے پہلے ہمیں ہدایات جاری کر دیتے ہیں، ہمارے اڈے والوں کے ساتھ باقاعدہ میٹنگز ہوتی ہیں، ہم ان سے آویزاں کرواتے ہیں ریٹ لسٹ، اور ہم گائے بگائے چیک پوائنٹس ہمارے بن جاتے ہیں، ہم روک کے لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ بھی آپ سے انہوں نے اضافی کرایہ تو نہیں لیے، اور اضافی کرایہ جنہوں نے لیے ہیں ہم آپ یقین کیجئے ہم ان کو کرایہ واپس بھی کرواتے ہیں اور کرایہ زیادہ لینے والوں کو جرمانہ بھی کرتے ہیں، اور اب کافی عرصے سے اس طرح کی کوئی کمپلینٹ نہیں آ رہی ہے۔ اور ہماری ساتھ سیکٹری RTA کی ٹیم بھی ہوتی ہے، ان کے پاس بھی جو سٹاف ہے وہ ہمارے سے اسسٹنس لیتے ہیں، ہم ان کے ساتھ ہوتے ہیں اور اڈوں والوں کے ساتھ باقاعدہ میٹنگز ہوتی ہیں۔ اس دوران ہم چھتوں پہ بھی نہیں بیٹھنے دیتے کیونکہ لوگ خوشی منانے کے لیے جا رہے ہوتے ہیں، یہ نہ ہو ایکسیڈنٹ ہو تو سب سے پہلے چھتوں والے گرتے ہیں اور وہ خدا نخواستہ ان کو بہت لاسز ہوتے ہیں۔ تو ہمارے اس بارے میں جامع پلان ہوتا ہے، انشاءاللہ آپ کو نظر آئے گا کہ کوئی اوور سپیڈنگ، اوور لوڈنگ اور اوور کرایہ نہیں وصول کرا۔ جب ٹریفک وارڈن کے حوالے سے قوانین میں ترمیم ہوئی راؤنڈ اباؤٹ 20 ایئر اگو، عام ٹریفک پولیس سے وارڈن پولیس لایا گیا پرویز الہی کے دور میں، مشرف کیبنٹ کے دوران اچھی ترمیم تھی، کیونکہ اسٹرینتھ ڈائریکٹ جو ان کی بڑھتی تھی وہ وارڈن کی نہیں تھی، لہٰذا پنجاب پولیس سے لائے گئے، اس کو بطور وارڈن کی صورت میں چلایا گیا، ان کو ایک اچھی تربیت، اچھی تعلیم دی گئی تھی، ان کا شہریوں سے بیہیویئر ویری پولائٹ اور ویری وہ تھا گائیڈ لائن دینے کے حوالے سے۔ ان 20 سالوں میں اب ٹریفک پولیس اور ٹریفک وارڈن کی اپنی اسٹرینتھ ہے، آلموسٹ پنجاب پولیس کے ملازمین جو ڈیپوٹیشن پہ آتے ہیں وہ جا چکے ہیں، لیکن ٹریفک کے وارڈن کے رویے میں وہ منفی کی طرف ہوتا جا رہا ہے بجائے مزید مثبت ہونے کے، ان کے رویوں میں وہ پولائٹ پن کم ہوتا جا رہا ہے، ختم ہوتا جا رہا ہے، اور جس طرح شہریوں سے پہلے بیہیو کرتے تھے ان کو ایک ذمہ دار پولیس سروسز فراہم کرنے کی بجائے وہ احکامات رویے میں آ گئے۔ کیا ہم ان ٹریفک وارڈن کے رویوں میں مثبت تبدیلی لا سکتے ہیں اور کیسے ممکن ہے؟ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ہمارے اب بھی اگر آپ کو یہ تبدیلی تھوڑی سی ڈیٹیروریٹ ہوتی نظر آتی ہے، اس سب کے باوجود ابھی بھی ہمارا ایک نعرہ ہے کہ پہلے سلام پھر کلام۔ سٹی ٹریفک پولیس ملتان نہ صرف ملتان بلکہ تمام جگہوں پہ یہ انڈر واچ رہتی ہے اور ان کو بار بار ہدایات دی جاتی ہیں کہ آپ لوگوں کو پہلے سلام کریں، اور میں تو یہاں تک کہتا ہوں کہ آپ ان کو سلوٹ بھی کریں، کوئی ایشو نہیں ہے ہمیں ان کو سلوٹ کر دینے میں، کہ ان کو اگر اچھا محسوس ہوتا ہے سویلینس جو ہمارے گاڑیاں چلا رہے ہیں اگر ان کو اس طرح بہتر فیل ہوتا تو ہمیں کوئی آر نہیں، ہم ان کو سلام کرتے ہیں باقاعدہ۔ جہاں تک بات ہے رویوں کی تو آپ دیکھیں ٹریفک ازدحام بڑھتا جا رہا ہے، ملتان کی آبادی 50 لاکھ کے قریب ہے، 15 لاکھ رجسٹرڈ وہیکلز ہیں یہاں پہ، اور لوگ بھی تھوڑا سا وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بہتری کی طرف آئیں تو وہ فوری طور پہ رک کر اوروں پہ اعتراض شروع کر دیتے ہیں، ویڈیو بنانا شروع کر دیتے ہیں، دھمکانا شروع کر دیتے ہیں۔ آخر ایک سولجر جو یہاں پہ کھڑا ہے امپلیمنٹ کرنے کے لیے، اس کو ڈرایا جائے، دھمکایا جائے، گاڑی سے ٹکر مار دی جائے، اس کے ساتھ لڑائی کر دی جائے تو لامحالہ اس کا کچھ ایک تو سیلف ڈیفنس کا رائٹ چیلنج چھوڑ دیں، لیکن ایک ہمارا نمائندہ کھڑا ہے گورنمنٹ کا، اس کے ساتھ جب ایسا سلوک ہوگا اور اس پہ وہ رسپونڈ کرے گا، ضلع پولیس کو بلائے گا تو اس کو ہمیں ڈائجسٹ کرنا چاہیے۔ یہ ایک سیدھی سی بات ہے کہ اگر فورس کو مارنا شروع کر دیں یا لڑائیاں شروع کر دیں یا دھکم پیل شروع کر دیں تو فورس اس وقت خاموشی اختیار نہیں کر سکتی، وہ پولیس کی لیگل ہیلپ لیتی ہے اور قانون کے مطابق کارروائی کرتے ہیں۔ اور ہمارا اب کیونکہ وقت ایسے بدل رہا ہے تو اب امپلیمنٹیشن کی طرف بھی ہم موو کر رہے ہیں۔ پہلے یہ تھا کہ لائسنس کے بغیر چل رہے ہیں سو چل رہے ہیں، لیکن اب گورنمنٹ نے پالیسی اختیار کی ہے کہ لائسنس آسان بنا دیا ہے، لائسنس کا حصول آسان بنا دیا ہے۔ اب آپ اپنے موبائل پہ بھی لائسنس بنوا سکتے ہیں، لرنر بنوا سکتے ہیں۔ ایک ٹیسٹ سینٹر ہوتا تھا، اب 8 ٹیسٹ سینٹر بن گئے ہیں، ہر ایک ان کے ڈور سٹیپ پہ نزدیک ترین ایریاز میں ٹیسٹنگ سینٹرز بھی پرووائڈ کر دیے گئے ہیں۔ تو اس لیے پھر امپلیمنٹیشن کی طرف اب پولیس آ رہی ہے، اور جب ہم امپلیمنٹیشن کرتے ہیں اس کی وجہ سے اب لوگوں نے لائسنس بنوانا بھی شروع کیے ہیں۔ اب ہمارے پاس پچھلے سال کی بنسبت ایک سال میں 33,000
لائسنس جن میں لرنر بھی تھے اور ریگولر لائسنس وغیرہ بھی تھے وہ جاری ہوئے تھے. اور اب آپ کو میں کمپیریزن بتا رہا ہوں کہ اب 5واں مہینہ ختم ہوا ہے, چھٹا اب سٹارٹ ہوا ہے, اور ہمارے 1,25,000 کے قریب لائسنس ایشو ہو چکے ہیں, جس میں لرنرز بھی ہیں, رینیول بھی ہیں, اور نئے لائسنس بھی بنے ہیں. آپ اندازہ لگا دیں کہ 400 ٹائمز تقریباً اضافہ ہوا ہے. تو اس لیے لوگ اس طرح کی شاید شکایت کرتے ہیں, ادروائز ہمارے رویے میں نیگیٹیوٹی نہیں آئی. ان کو ہم بار بار سکھاتے ہیں, پہلے سلام پھر کلام. البتہ جو پولیس کے ساتھ جو ان کی حفاظت پہ مامور ہیں, جو ان کی ہیلپ کے لیے کھڑے ہیں, ان کے ساتھ زیادتی کرے گا, ناانصافی کرے گا, تو قانون ضرور جو ہے وہ حرکت میں آئے گا. ٹریفک قوانین کی آپ نے بات کی, ٹریفک قوانین میں ترمیم وقت کی ضرورت ہے. شہروں میں سب سے زیادہ ٹریفک بلاکیج جیسے پہلے ذکر ہوا ہے ہیوی ٹریفک کی وجہ سے ہوتی ہے, کمرشل ٹریفک کی وجہ سے, پبلک ٹریفک کی وجہ سے ہوتی ہے. ان میں ٹریفک قوانین جرمانوں میں ترمیم تبدیلی وقت کی ضرورت ہے. اس کے لیے ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کے جو بنیادی اتھرائز کچھ ہوتے ہیں SOPs بنا کے بھی کچھ کیا جا سکتا ہے. دوسرا میرا سوال ہے, ٹریفک وارڈن کی پروموشن ایشو بڑے سال سے لاسٹ 2 سال پہلے کا حل ہوا, اچھا ہوا, اور ایسا اقدام تھا ہم پنجاب پولیس کے حوالے سے, گورنمنٹ آف پنجاب کے حوالے سے, وہ رک گیا ہے. پنجاب پولیس کی پروموشن کنٹینیو ہوا ہے, صرف وارڈن کی رکی ہوئی ہے. اس کے لیے کوئی جامع پالیسی کوئی گورنمنٹ کی بنانے میں آپ کیا کہنا چاہیں؟ بالکل ہونی چاہیے. کیا تھی یہ ہے, ہمارے موجودہ IG صاحب جو بیٹھے ہیں, انہوں نے وداؤٹ ایگزیجریشن انہوں نے جو پروموشنز دی ہیں, اور جو ہمارا آفیسز کا انفراسٹرکچر بہتر کرنے کی کوشش کی ہے, ہمارے ایٹیٹیوڈز بہتر کرنے کی کوشش کی ہے, اور جو تھانوں کو اور ٹریفک کے جو آفیسز کو بہتر کرنے کی پوزیشن جو سٹانس انہوں نے لیا ہے, آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ آفس بھی اب آپ دیکھ رہے ہیں, اور باقی آفیسز بھی آپ کو کسی دن میں چکر لگواؤں گا. اتنی تبدیلی آئی ہے کہ یہ میری ابھی سروس کو 20 سال سے زیادہ سروس ہو گئی ہے. اس سے پہلے میں نے یہ نہ دیکھا تھا نہ سنا تھا. جہاں تک پروموشنز کا تعلق ہے, وہ بھی میں نے اسی پچھلے 1.5 سال میں جو میں نے دیکھی ہیں ہر لیول پہ, جس میں ضلع پولیس کی تو ہو رہی ہیں, وہ ساتھ ساتھ ٹریفک میں بھی جو ابھی پروموشنز ہوئی ہیں, یہ میں سمجھتا ہوں تاریخی سلسلہ ہے. اس سے نہ پہلے ہوا تھا, اللہ کرے آگے یہ سلسلہ اگر بڑھے نہیں تو جاری بھی رہ جائے تو بڑی بات ہے. یہاں اتنی پروموشنز ہوئی ہیں ٹریفک میں بھی کہ جو ہمارے ٹریفک سٹاف کے تصور سے بھی زیادہ ہے, اور دیکھتے ہی دیکھتے درجنوں جو ہیں وہ سینئر ٹریفک وارڈن بنے ہیں, جو کبھی یہ سوچتے بھی نہیں تھے کہ شاید میں سینئر ٹریفک وارڈن ریٹائرمنٹ پہ بھی بن جاؤں گا. اور ابھی ان کی بہت ساری سروس باقی ہے. اب وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ انشاءاللہ وہ وقت کے ساتھ ساتھ جو ایک پرسکرائب ٹائم ہے, اس کے بعد انشاءاللہ وہ DSP بھی بنیں گے اور SP بھی بنیں گے ان میں سے. جی, میں عید کے حوالے سے اپنے تمام سننے والوں کو اور دیکھنے والوں کو یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ سٹی ٹریفک پولیس ملتان آپ کو عید مبارک بھی پیش کرتی ہے, اور ساتھ میں آپ سے گزارش بھی کرتی ہے, اور آپ کو آگاہ بھی کرنا چاہتے ہیں کہ ہم لوگ مختلف مقامات پر ہم موجود ہیں. ہم نہ صرف اوور ٹکٹنگ کے اگینسٹ کارروائی کریں گے, ہم اوور لوڈنگ کے خلاف کارروائی کریں گے. ہم اس دوران جو مویشی منڈیاں اگر کوئی سڑکوں پہ لے آئے گا ان کے خلاف خود بھی کارروائی کریں گے, اور متعلقہ اداروں کو بھی مطلع کریں گے. ساتھ کے ساتھ ہمارے 1 ویلنگ اسکواڈز بھی بنے ہوتے ہیں. اس دوران کوئی نوجوان اس طرح کی حرکت نہ کریں. مختلف پوائنٹس پہ جہاں پہ 1 ویلنگ کا احتمال ہوتا ہے ہماری ٹیمز موجود ہوں گی, اور اگر کوئی 1 ویلنگ کرتا پایا جائے گا تو ان کے خلاف قانون کے مطابق ہم کارروائی کریں گے, ان کے خلاف مقدمات درج ہوں گے. تو ایسا نہ ہو کہ آپ 1 ویلنگ کریں, اپنا بھی نقصان کریں, اوروں کا بھی نقصان کریں, ایکسیڈنٹ کا باعث بنیں, یا آپ ایکسیڈنٹ کا شکار ہوں, یا پھر آپ خدا نخواستہ عید گھر پہ گزارنے کے بجائے کسی اور جگہ پہ آپ کو عید گزارنی پڑے. آپ سے یہ بھی گزارش ہے کہ عید کے دن ہیں, خاص طور پہ ان میں قانون کی پاسداری کریں, بغیر ہیلمٹ کے موٹر سائیکل نہ چلائیں, کار چلاتے وقت سیٹ بیلٹ کا استعمال کریں, کسی بھی گاڑی کو چلاتے وقت موبائل کا استعمال نہ کریں. اور لائسنس کے لیے ہم نے طریقہ کار کو بہت آسان کر دیا ہے. بہت جگہوں پہ ہمارے لائسنس سینٹرز بن گئے ہیں, آپ بغیر لائسنس کے نہ چلائیں. مختلف جگہوں پہ آپ جہاں آپ کو آسانی ہو وہاں سے لائسنس حاصل کریں. بچوں کو, کم عمر بچوں کو ڈرائیونگ کے لیے موٹر سائیکل اور گاڑیاں نہ دیں. احتیاط کریں, خوش رہیں, لوگوں کی جان کا بھی اپنی جان کی طرح حفاظت کریں, اپنے آپ کو بھی خوش رکھیں, اپنے باقی شہر والوں کو بھی اپنی حفاظت میں رکھیں, اپنے سے حادثات سے بچا کر ان کو رکھیں. اللہ تعالیٰ آپ اور ہم سب کے حامی ناصر ہوں. بہت شکریہ.
رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور کبھی کبھی رزاق رزق کی تقسیم کا اعزاز ان لوگوں کو بھی عطا فرما دیتا ہے کہ جو حالات کی کڑی دھوپ میں شجر سایہ دار ہوتے ہیں۔ ملتان میں سلطان فاؤنڈیشن کی جانب سے مختلف مقامات پر سینکڑوں افراد کے لیے سلطان دسترخوان سجایا جاتا ہے۔ ہر انسان سلطان دسترخوان کا مہمان بنتا ہے۔ بلا شبہ سلطان فاؤنڈیشن انسانیت کا قابل فخر سرمایہ ہے، اور بھلے ہی ایسے ادارے ہوں یا افراد، وہ غربت و افلاس کے سلگتے صحرا میں احساس کی چھتریاں بنتے ہیں۔